فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. جب تم غصہ چھوڑ دو گے مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، جب تم غصہ چھوڑ دو گے رب کائنات جل جلالہ کے غضب و جلال سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی کاؤنسلنگ فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو انسان، جانوروں کے ساتھ تاجدار کائنات میں مہربانی کا حکم دیا. اس کے اوپر بھی جلال نہ دکھایا جائے، غصہ نہ کیا جائے اور اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے، غصہ نہ دکھایا جائے. تو یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے غضب و جلال سے بچنے کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر سے غضب و جلال کو دور کر دیا جائے. ایک بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن آپ نے دیکھا حضرت ابو مسعود، ایک ہے عبداللہ بن مسعود، یہ ہے حضرت ابو مسعود، یہ انصاری تھے، بدر کے صحابہ میں سے تھے، اصحاب بدر میں سے. یہ اپنے خادم کو، نوکر کو مار رہے تھے، غصہ بڑھایا ہوا تھا، مارتے جا رہے تھے. حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پیچھے سے آپ منع فرمانے لگے. وہ اتنے غصے میں تھے، اس قدر غصہ تھا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے اور لگاتار مارتے گئے. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کافی قریب آ گئے اور آپ لگاتار منع فرما رہے تھے، انہوں نے سنا تو پیچھے ڈر کے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ بے ادبی ہو گئی، تاجدار کائنات نے منع فرمایا اور میں نے سنا ہی نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی. آپ کے فرمان پاک کا مفہوم، آپ نے فرمایا ابو مسعود جتنی تجھے قدرت ہے نا اس تیرے نوکر اور غلام پر، اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ تیرے اوپر اس کی بنسبت تیرے اوپر زیادہ قدرت ہے. تو جتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے نا اپنے نوکر پر، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو تیرے اوپر قدرت ہے. ایسا نہ کیا کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوتا ہوں اور میں یا رسول اللہ اپنی اس خطا کی معافی کی صورت یہ بناتا ہوں کہ اپنے اس غلام کو میں آزاد کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یا کسی اور نے سوال کیا یا رسول اللہ نوکر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ماتحت افراد ان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ایک دن میں کتنی، انہوں نے مطلقاً پوچھا یا رسول اللہ کتنی بار اس کی خطا کو معاف کر دینا چاہیے. انہوں نے مدت مقرر نہیں کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، یا جب تک وہ نوکر ہمارے پاس رہتا ہے انہوں نے وقت مقرر نہیں کیا. انہوں نے مطلقاً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نوکر خادم ملازم کی کتنی بار خطا کو معاف کر دینا چاہیے اور اسے درگزر کر لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس نے پوچھا، آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 70 بار تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دن میں. اب ایسا کوئی نوکر نہیں ہوتا، ایسا کوئی ملازم نہیں ہوتا جو ایک دن میں 70 بار غلطی کرے. 70 کا عدد عموماً کثرت کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کی خطا کو نا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر بار ہی معاف کر دینا چاہیے. ہاں اس کی اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں. بعض ایسی خطائیں ہوتی ہیں جن کے اوپر اچھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال جہاں معافی کی بات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اپنے ملازم اپنے نوکر کی ایک دن میں 70 بار تو خطا کو معاف کرنا چاہیے.